اللهم انكر على الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا اسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال امام علی علیہ السلام فزت برب الکعبہ. صلوات پڑھو گے محمد. عزیزان محترم، یقیناً یہ جو ہمارے درمیان سے شب گزری ہے یہ بہت ہی غم والی شب گزری ہے، اور یقیناً یہ شب عاشور سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ آج وہ دن ہوگا جس دن ہم یتیم ہو جائیں گے. اس لیے کہ جس امت کے امام دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ امت یتیم ہو جایا کرتی ہے، وہ امت یتیم ہو جایا کرتی ہے. اور یقیناً یہ محبت تھی بچوں کی، اور یہ محبت تھی مولا متقیان کی. میرا مولا وہ تھا جو خود بھوکا رہتا تھا، خود سوکھی روٹی پر گزارا کرتا تھا، مگر کبھی کوفے کے کسی غریب کو بھوکا نہیں سونے دیا، کسی غریب کو بھی بھوکا نہیں سونے دیا. آج ہم ان کے محب اکٹھا ہوئے ہیں تاکہ ان کا غم منا سکے، مگر یقیناً یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں صرف زبانی محب نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صرف دعوائے محبت نہیں کرنا چاہیے، ہمیں حقیقی محبت کرنا چاہیے. دیکھیں، دعوائے محبت اور حقیقی محبت میں بہت زیادہ فرق ہے. دعوائے محبت یاد رکھیں کسی چوراہے پا ڈھڈورا پیٹنے کا نام محبت نہیں ہے، بلکہ محبت ہے تو اپنے عمل اور کردار سے ثابت کرو کہ ہاں محبت ہے. محبت کہتے ہی اسی کو ہے جہاں زبان خاموش ہو جائے، کردار گواہی دینا شروع کرے، اسے محبت کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں. دیکھیں، محبت کے 3 عنصر ہوتے ہیں: محب، محبوب، معیار محبت. محب جو محبت کرے، محبوب جس سے محبت کی جائے، معیار محبت یعنی جس سے محبت کی جائے اس کے اندر کوئی کوالٹی ہونی چاہیے، کوئی سبب ہونی چاہیے، کوئی وجہ ہونی چاہیے جس وجہ پہ، جس بنا پہ ہم ان سے محبت کریں. آج دیکھیں دنیا میں کسی کا ہنسنا پسند آیا لوگ محبت کر بیٹھے، کسی کا لباس پسند آیا لوگ محبت کر بیٹھے، کسی کا چہرہ پسند آیا لوگ محبت کر بیٹھے، کسی کا چلنا پسند آیا لوگ محبت کر بیٹھے، کسی کا بیٹھنا پسند آیا لوگ محبت کر بیٹھے. یہ ہوتی ہے محبت. کوئی نہ کوئی کوالٹی ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی انسان کے اندر کمال ہونا چاہیے جس کمال کی بنا پہ ہم اس سے محبت کریں. تو آج پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے سب سے باکمال ذات کو تو دنیا میں واحد ذات ہے، سب سے باکمال ذات وہ ذات ہے ذات پروردگار، وہ ذات ہے ذات پروردگار. ہمیں صرف اور صرف پروردگار سے محبت کرنی چاہیے. اور یاد رکھے، دنیا جان لے کہ ہم اہل بیت سے محبت اس لیے نہیں کرتے کہ اہل بیت ہماری پسند کا نام ہے، نہیں، ہم اہل بیت سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ خدا کی پسند کا نام اہل بیت ہے، خدا کی پسند کا نام اہل بیت ہے، اس لیے ہم محبت کرتے ہیں. اچھا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں جہاں آپ کی خواہش دم توڑ دے، جہاں آپ کی خواہش بیٹھ جائے،
جہاں آپ کی خواہش خاموش ہو جائے، محبوب کی خواہش آپ کی پسند بن جائے، اسے محبت کہتے ہیں۔ جہاں محبوب کی خواہش آپ کی خواہش بن جائے، اسے محبت کہتے ہیں۔ آج دیکھیں، دنیا میں دیکھیں، کچھ نوجوان حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو محبت میں آ کر اپنے ہیئر اسٹائل کو اس طرح سے چینج کر دیتے ہیں جیسے سر پہ بال نہیں ٹماٹر رکھا ہوا ہو۔ لیکن لاکھ دنیا منع کرے، لاکھ ماں باپ منع کرے، مگر ہم کریں گے وہ جو ہمارے محبوب کو پسند ہے۔ تو گویا کیا ہم سچی محبت اہل بیت سے کرتے ہیں؟ آئیے ذرا دنیا کے کائنات کے آئینے میں دیکھا جائے کہ کیا ہم سچے محب اہل بیت ہیں۔ اگر اہل بیت جو ہم سے چاہتے ہیں اگر ہم وہ نہیں دے رہے ہیں تو یہ دعویٰ محبت ہے، محبت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ یہ دعویٰ محبت ہے، محبت نہیں ہے۔ ایک شخص آیا مولا کائنات کے پاس، یہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سے بھی واقعہ ملتا ہے، مولا کائنات سے بھی واقعہ ملتا ہے۔ ایک شخص آیا، مولا میں آپ کا محب ہوں۔ کہا اچھا محب ہے، یہ جلتے ہوئے تنور میں کود جا۔ 2 قدم پیچھے ہٹا، کہا مولا محب ہوں اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ جان دے دوں، مگر سلام ہو شیان حیدر کرار پا، سلام ہو جناب زہرا پا، جنہوں نے ہمیں دعاؤں میں مانگا۔ ہم کم سے کم ایسی محبت کرتے ہیں کہ جہاں چاہے مال کی بات آئے چاہے جان کی بات آئے، شیان حیدر کرار کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی فضیلت جو شیان حیدر کرار کو ملی وہ کسی قوم کو نہیں ملی۔ آج دنیا میں واحد اور واحد قوم شیان حیدر کرار ہے جو دنیا میں اپنی پسند کا کفن پہنتی ہے، جو اپنی من پسند کا کفن پہنتی ہے۔ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کفن دیکھ کر کانپ جاتے ہیں، مگر ہم ایسے ہیں جو کربلا جاتے ہیں کفن لے کر آتے ہیں۔ ماؤں کا جذبہ ایسا ہے کہ ماں جاتی ہے بچوں کے لیے کچھ لائے نہ لائے کفن ضرور لاتی ہے۔ بچہ جاتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹے کچھ لانا یا نہ لانا کفن ضرور لے کر آنا کربلا کا۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہمیں ملی ہے در اہل بیت سے، یہ محبت ہے، یہ جذبہ ہے کہ جلتے ہوئے تنور میں کود جا۔ کا مولا محبت کرتا ہوں مگر یہ تھوڑی نہ کہ ہم جان دے دیں۔ کا کمبر یہ جلتے ہوئے تنور میں چلے جاؤ، بس جلدی جلدی اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ کا کمبر جلدی جلتے ہوئے تنور میں چلا جا۔ کمبر جلتے ہوئے تنور میں داخل ہوئے، مولا علی کی اس شخص کے گفتگو ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد مولا نے کہا دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اب جب دیکھا تو عجیب منظر ہے، جناب کمبر تلاوت قرآن میں مصروف ہیں، تلاوت قرآن میں مصروف ہے۔ کہا دیکھ جو سچا علی کا چاہنے والا ہوتا ہے اسے نہ تو دنیا کی آگ جلا سکتی ہے نہ جہنم کی آگ جلا سکتی ہے، نہ جہنم کی آگ جلا سکتی ہے۔ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے سچا محبت اہل بیت والا سچا انسان دکھاؤں، محب دکھاؤں؟ کہا ہاں مولا۔ کہا چل میرے ساتھ۔ یہ چلے، ساتھ ہی ساتھ ایک محب کا در ملا، محب کا گھر ملا۔ دق الباب کیا، مولا نے بتایا نہیں کہ ہم علی ہیں، کہا ہم محب اہل بیت میں سے ہیں، ہم محب علی ہیں۔ کہا اچھا جلدی آؤ۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا، فاجر بادشاہ تھا، وہ دشمن تھا اہل بیت کا، علی کا دشمن تھا۔ اس نے سپاہی کو بھیجا، کہا فلاں مقام سے خبر ملی ہے 2 محب اہل بیت کے لوگ آئے ہوئے ہیں، علی کے چاہنے والے آئے ہوئے ہیں، جاؤ انہیں قتل کرو، ان کا خون میرے سامنے پیش کرو۔ یہ سپاہی آیا، دق الباب کیا، کہا اے شخص تیرے گھر کوئی مہمان ہوا ہے علی کا چاہنے والا؟ کہا مہمان تو ہوا ہے۔ کہا اگر مہمان ہوا ہے تو ایسا کر کہ ان دونوں کو سامنے لا، مجھے قتل کرنا ہے، خون بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ کہا ایسا نہیں کر سکتا میں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ آج ہمارے یہاں مہمان ہوئے ہیں۔ سنیں گے محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ آج ہمارے یہاں مہمان ہوئے ہیں۔ کہا اچھا ایسی بات ہے، مگر بادشاہ نے خون مانگا ہے، ہمیں چاہیے۔ یہ شخص اندر گیا، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، دونوں بچوں کو پکڑا، لا کر اس کے قدموں پر کھڑا کر دیا۔ کہا تجھے خون چاہیے نا، تجھے قتل کرنا ہے نا، یہ لے میرے دونوں بچوں کو قتل کر اور جا کر اپنے بادشاہ سے بتا دے میں نے قتل کر دیا۔ یہ قتل کیا اور چلا گیا۔ مولا کائنات بیٹھے ہوئے، دسترخوان لگا۔ اس شخص نے کہا کہ اے محب اہل بیت، علی کے چاہنے والے، بسم اللہ۔ مولا نے کہا نہیں، یہ بتا کیا تیرے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے؟ کہا بچہ ہے میرے گھر میں۔
کہ لا، کا بھی نہیں لا سکتا، پہلے آپ کھانا کھائیے، کہ جب تک وہ بچے نہیں آ جاتے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ روتے ہوئے گیا اور دونوں بچوں کے لاشوں کو لا کر مولا کے قدموں پر رکھ دیا۔ جیسے ہی مولا نے دیکھا کہ قم بِإِذْنِی، فوراً دونوں زندہ ہو کر اٹھے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی مولا کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی مولا کی طرف دیکھتے ہیں۔ باپ نے سوال کر لیا، بیٹے کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، کیا اتنے غور سے دیکھ رہے ہو، کیا اس سے پہلے کبھی انہیں دیکھا ہے کیا؟ کہا بابا میں حیران ہوں کہ جہاں میں مر کے گیا تھا وہاں بھی یہ شخص موجود تھا اور یہاں بھی یہ شخص موجود ہے۔ جہاں میں مر کے گیا تھا وہاں بھی یہ شخص موجود تھا۔ یہ شخص کون ہے؟ ہاتھوں کو جوڑا، آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ہوں۔ یہ علی کا کردار ہے اور یہ علی کی محبت ہے۔ یہ محبت کیسے ہوتی ہے؟ اجرکم علی الزہرا۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ وقت ہے جو شہادت کا وقت ہے مولا متقیان کے۔ آج یقیناً باخدا امت یتیم ہو گئی۔ آج میرا پہلا امام دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، آج امت یتیم ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں صحرا میں مولا کائنات عبادت میں مصروف تھے، دو شخص آئے، بھوکے تھے، مولا کی خدمت میں آئے، اے شخص آپ عبادت گزار لگتے ہو؟ کہ مولا نے کہا جی۔ کہا اے شخص اگر تھوڑا کھانا مل جائے تو بہت مہربانی ہوگی۔ مولا نے پانی پیش کیا، سوکھی ہوئی روٹی پیش کی۔ دونوں شخص نے کہا نہیں، یہ ہم سے نہیں اتر سکتی، ہم یہ نہیں کھا سکتے، اس سے ہماری بھوک نہیں مٹ سکتی۔ انہوں نے سنا کہ کوئی حسن کا دسترخوان ہے، بہت مشہور ہے، چلے وہاں ہم کھانا کھا لیں۔ جب حسن کے دسترخوان پہ آئے تو کچھ کھاتے ہیں، کچھ اپنے پاس چھپاتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، کچھ اپنے پاس چھپاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسن نے سوال کر لیا، اے شخص جتنا کھانا ہے کھا لے، میں منع نہیں کرتا، کھانے کے بعد جتنا چاہیے تو لے کے جا سکتا ہے، یہ حسن کا دسترخوان ہے، یہاں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا میں اپنے لیے نہیں لے کے جا رہا ہوں۔ کہا پھر کس کے لیے لے کے جا رہا ہوں؟ کہا صحرا میں ایک شخص ہے جو اللہ کی عبادت بہت کرتا ہے مگر اس کے پاس صرف سوکھی روٹی ہوتی ہے اور پانی ہوتا ہے، اللہ اتنا اچھا کھانا تو اس نے زندگی بھر نہیں کھایا ہوگا۔ ایک مرتبہ حسن کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا اے شخص خاموش ہو جا، ارے وہ کوئی اور نہیں میرا بابا علی مرتضیٰ ہے، اجرکم علی الزہرا۔ وہ کوئی اور شخص نہیں، میرا بابا علی مرتضیٰ ہے، اجرکم علی الزہرا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب 19 کی شب آئی نا، کبھی حسن کے قریب جاتے ہیں، کبھی حسین کے قریب جاتے ہیں، کبھی جانوروں کے قریب جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب کے قریب آئے اور جناب زینب کو اٹھایا، بیٹی اٹھ جا اپنے بابا سے گفتگو کر لے، بیٹی اٹھ جا اپنے بابا سے گفتگو کر لے۔ ایک باپ یہ ہے جو اپنی بیٹی کو اٹھا رہا ہے، اپنی بیٹی کو بیدار کر رہا ہے۔ ایک باپ کربلا کے میدان میں ہے جو شب عاشور اپنی بیٹی کو سلا رہا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ علی کو معلوم ہے اگر میری بیٹی آج نہ سوئی کل سو جائے گی، مگر حسین کو خبر ہے اگر میری بیٹی شب عاشور نہ سوئی ارے تا زندگی سو نہیں پائے گی، اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ عزاداران مظلوم کربلا، خدا کے واسطے رونے میں شرم نہ کیجئے گا۔ آج میرا مولا رخصت ہو رہا ہے ہم سے، آج میرا مولا ہم سے رخصت ہو رہا ہے، آج ہمارا مولا ہمارے درمیان سے جا رہا ہے، اجرکم علی الزہرا۔ عزاداران مظلوم کربلا، رخصت ہونے لگے، مرغابیوں نے راستہ روکا۔ ایک مرتبہ مولا نے حسن کو بلایا، بیٹا حسن اگر تم انہیں کھلا نہ سکو نا، انہیں آزاد کر دینا، انہیں کبھی بھوکا نہ رکھنا، بس اتنا کہوں گا ہاتھوں کو جوڑ کے، اے مولا آج اپنے جانوروں کا اتنا خیال ہے، ارے یہ 40 ہجری ہے، ذرا 61 ہجری میں آئیے، ارے آپ کے بچے ہیں اور 3 دن کی بھوک و پیاس ہے، اجرکم علی الزہرا، 3 دن کی بھوک و پیاس ہے، اجرکم علی الزہرا۔ عزاداران مظلوم کربلا مسجد کی طرف گئے، ابن ملجم اپنے منہ کے بل لیٹا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا ہے ابن ملجم نماز کا وقت قریب آ گیا، میں اپنے مقصد کی طرف جا رہا ہوں، تو اپنے مقصد میں لگ جا۔ گلدشتہ عذاب پر جب مولا کائنات نے پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہا، ارے حجرے میں کوہرام مچ گیا۔ جناب زینب دوڑتی ہوئی حسن کے قریب آئی، اے بھیا حسن آج میرے بابا نے آذان دی ہے، ارے بڑی قیامت کا جملہ تھا، میرے بابا کی آواز میں عجیب درد تھا، اجرکم علی الزہرا، میرے بابا کی آواز میں عجیب درد تھا۔ حسن دوڑے،
آذان تمام ہوئی، نماز مولا نے شروع کی۔ پہلی رکعت کہ دوسرے سجدے میں ابن ملجم اٹھا اور ایسی ضرب لگائی، میرے مولا کا سر شگافتہ ہو گیا۔ میرے مولا نے رخ کیا کعبے کا اور ایک جملہ کا فزت برب الکعبہ، اے میرے خدا، ارے کعبے کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا۔ اجرکم الزہرا، آج علی کامیاب ہو گیا۔ حسنین دوڑے، حسن کو حکم دیا، بیٹا حسن نماز تمام کراؤ۔ نماز تمام ہوئی، لے کر امام حسن و امام حسین علیہ السلام مولا علی کو چلے۔ ایک مرتبہ مولا علی نے جب دیکھا صحابیوں کا مجمع، ایک مرتبہ مولا علی نے کہا بیٹے حسنین ان صحابیوں سے کہہ دو کہ یہ گھر کی طرف اب نہ جائیں، اب اپنے اپنے گھر کو پلٹ جائے۔ کہا بابا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری بیٹی میرا زخم دیکھے گی، برداشت نہ کر پائے گی۔ ارے میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کے رونے کی صدائیں نامحرموں کے کانوں میں نہ آئے۔ اے مولا، ارے یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، ذرا 61 ہجری کا کوفہ دیکھیے، یہی زینب و کلثوم ہے اور یہی کوفہ کی گلیاں ہیں جس گلیوں میں برہ ناصر زینب و کلثوم پھرائی جا رہی ہے۔ اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس جلدی جلدی آخری جملہ ختم دعا۔ مولا کائنات گھر پہ آئے، وصیتیں کرنا شروع کی، ہر ایک کو پاس میں بلایا، حسن کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ مولا غازی ابو الفضل عباس اپنے در پر کھڑے ہوئے رو رہے۔ ام البنین کے رونے کی آواز آئی، علی نے قریب بلایا کہ ام البنین کیا میں رونے کا سبب جان سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ ام البنین نے کہا مولا آپ نے ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھوں میں دیا، ارے میرے غازی سے کوئی خطا ہو گئی، میرے عباس سے کوئی غلطی ہو گئی۔ کہا ام البنین تم سمجھی نہیں، ارے میں نے عباس کو حسن کے لیے نہیں مانگا، میں نے عباس کو اپنے بیٹے حسین کے لیے مانگا۔ اجرکم الزہرا، حسین کے لیے مانگا۔ عزاداران مظلوم کربلا وصیتیں کرنا شروع کی، اے بیٹے حسنین میرا جنازہ تم دونوں لے کر چلنا، پیچھے سے تم اٹھانا، آگے سے میکائیل اور جبرائیل اٹھائیں گے، تم میرا جنازہ لے کر جانا۔ ہاں روح پرواز کر گئی۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس آخری جملہ ختم دعا۔ جب بابا کو دفن کرنے کے بعد حسنین واپس آ رہے ہیں نا، راستے میں کچھ نابینا شخص ملے، کچھ نابینا افراد ملے جو رو رہے تھے زار و قطار۔ حسنین ٹھہر جاتے ہیں۔ حسنین نے سوال کیا اے ضعیف یہ بتا تو کیوں رو رہا ہے؟ اگر تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں دے رہا ہوں، اگر تیرے پاس افطار کے لیے کچھ نہیں ہے میں دے رہا ہوں۔ کہ میں کھانے کے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں افطار کے لیے نہیں رو رہا ہوں۔ کہ پھر کیوں رو رہا ہے؟ کہ 3 دن ہو گئے جب سے رمضان شروع ہوا ہے نا، تب سے ایک شخص آتا تھا بڑے پیار سے ہمیں روزہ افطار کراتا تھا، 3 دن ہو گیا وہ شخص آیا نہیں۔ ارے اللہ کرے خیر سے ہو، اجرکم الزہرا، اللہ کرے خیر سے ہو۔ حسن نے کہا اے شخص فکر نہ کر، ہم نے بھی 3 دن سے روزہ افطار نہیں کیا ہے، لے تو میرے ساتھ روزہ افطار کر لے۔ کہا نہیں وہ آیا نہیں تو ہم نے روزہ بھی افطار نہیں کیا، اس لیے کہ وہ جتنے پیار سے روزہ ہمیں افطار کراتا تھا اتنے پیار سے کوئی کرانے والا نہیں ہے۔ حسین نے کہا اے بھیا حسن، ارے بتا کیوں نہیں دیتے؟ وہ میرا بابا علی مرتضیٰ تھا، ارے ابن ملجم نے ضربت ماری، 3 دن سے زخمی تھا، آج شہید ہو گیا، ہم اپنے بابا کو دفنا کر آ رہے ہیں۔ میرا بابا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رزم بقضائه تسليما لأمره الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سول مستعود فیہا۔ بہرحال جو واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ بہرحال جو واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا مولا متقیان کا واسطہ ہے،
اس شب کا واسطہ ہے، لیلۃ القدر کا واسطہ ہے کہ اس دنیا میں جو وبا کی بیماری پھیلی ہوئی ہے اسے ختم عطا فرما۔ اللہ جو واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، جو بھی شیعان حیدر کرار، جو بھی امت مسلمہ اس میں مبتلا ہے اس بیماری میں، انہیں جلد سے جلد شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ اللہ جو واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، جہاں جہاں پہ شیعان حیدر قرار ہے ان کی ستابرو مال و جان کی حفاظت فرما۔ اللہ جو واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، دنیا میں ظلم و جور بہت بڑھ گئے ہیں، ہمارے وقت کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا حسین۔